الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو، آج کی اس مجلس میں یعنی خطبہ جمعہ میں جس عنوان پہ بات کرنی ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ، اس کی اہمیت، فضیلت، ضرورت. یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی اور قرآن حکیم میں بھی. یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، دعوت اور تبلیغ. دعوت کہتے ہیں بلانے کو، کسی کو بلانا، اپنے قریب لانا. اور تبلیغ کا معنی پہنچانا، یعنی بات کو یا کسی چیز کو کسی تک پہنچا دینا، یہ تبلیغ ہے. یہ دونوں لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور حدیث شریف میں بھی استعمال ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور انہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. دعوت اور تبلیغ یہ دونوں، یہ ایک مسلمان کا فریضہ بھی ہے اور مسلمان کے لیے عبادت کے درجے میں ہے. ایک ایسی عبادت کہ جس عبادت میں اللہ تبارک و تعالی بھی شریک ہے، جہاں حکم دیا جاتا ہے دعوت دینے کا، یعنی اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف دعوت دینا، شریعت اسلامیہ کی طرف دعوت دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی طرف دعوت دینا. جہاں یہ ہمیں حکم دیا گیا، اللہ تبارک و تعالی خود بھی دعوت دیتے ہیں. قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تبارک و تعالی بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں دار السلام کی طرف. اس سے قبل دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا گیا قرآن حکیم میں. یہ سورۃ یونس میں ہے. پہلے دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا کہ دنیا فانی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اس کو بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ دنیا میں امن نہیں مل سکتا، دنیا میں چین اور سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ چین سکون کی جگہ ہی نہیں ہے. یہاں پر ہر طرف فساد پھیلا ہوا ہے، بگاڑ اور خرابی نظر آتی ہے. تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی دیکھ لو اور پھر یہ دیکھو کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور سلامتی کا گھر وہ اللہ کی بنائی ہوئی اور اہل ایمان کے لیے تیار کردہ جنت ہے، جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، جس میں امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے. دنیا میں چاہے جتنی انسان پر پریشانیاں آئی ہوں، تکلیفیں آئی ہوں، جب وہ جنت کی خوشبو سونگھے گا تو ساری مصیبتیں پریشانیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں، سارے غم اس سے دور ہو جائیں گے. تو
تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی دعوت دیتے ہیں، دارالسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مقام اور مرتبہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں تو فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ آپ کے کام بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کیا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر ہم نے بھیجا ہے، اور ساتھ ہی ایک صفت وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی کا کام بھی دعوت دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی شریک ہے کہ ایسی عبادت ہمیں عطا کی گئی، ایسا فریضہ عطا کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی دعوت دیتے ہیں، اور پھر ساتھ جس پیغمبر کو اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کا تاج پہنا کر بھیجا، ان کے ذمے بھی یہ ڈیوٹی لگائی، اور وہ بھی دعوت دینے والے ہیں، بلاتے ہیں اللہ کی طرف، بلاتے ہیں توحید کی طرف، بلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی آیات کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف، جو شریعت لے کر آئے ہیں اس شریعت کی طرف آپ دعوت دینے والے داعی ہیں۔ دنیا میں ہم بڑی تقریریں سنتے ہیں، محفلیں سجتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، دوستوں کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں، گھر کے افراد کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں، تقریر ہوتی ہے، مجمع سنتا ہے، وہ بھی تو بات ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی باتیں تم نے سنی ہوگی، بڑی باتیں تم نے سنی ہوگی، خاندانی بھی سنی ہوں گی، دوست و احباب کی محفل بھی تم نے اٹینڈ کی ہوگی، تم نے تقاریر بھی سنی ہوگی، تم نے جلسے بھی سنے ہوں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں آؤ میں بتاؤں کہ سب سے اچھی بات کون سی ہے، سب سے اچھی بات کرنے والا کون ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ یعنی سب سی باتوں میں سے سب سے اچھی بات اس کی بات کو قرار دیا جو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینے والا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہے، اس کی بات کو اچھی بات اللہ رب العزت قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ دعوت دینا یہ ایک ایسا فریضہ اور ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وقت کی پابندی کوئی نہیں۔ نمازوں کے اوقات ہیں، اپنے وقت پہ نماز ادا کرتے ہیں، جمعے کے لیے دن مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے، اسی وقت نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، اسی طرح نماز عیدین ادا کی جاتی ہیں، اور روزے رکھے جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی سال میں ایک مہینہ فریضہ ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، حج ہے تو اس کے لیے ایام بھی مقرر ہے اور جگہ بھی متعین ہے، اس طریقے سے زکوٰۃ ہے تو اس کے لیے بھی کچھ وقت ہے، مال نصاب کو پہنچا ہو اور پھر اس وقت سال پورا گزرا ہو تب زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، یہ ایک ایسا فریضہ اور ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا، اس کے لیے وقت کی کوئی تعین نہیں ہے کہ فلاں وقت میں آپ دعوت دے سکتے ہیں، فلاں وقت میں آپ دعوت نہیں دے سکتے، یہ کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ قرآن حکیم میں سے دلیل ہے، سورۃ نوح میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ قال رب انی دعوت لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار میں نے ان کو دن کو بھی دعوت دی ہے، رات کو بھی دعوت دی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دعوت کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے وقت کا تعین نہیں ہے، وقت کی پابندی نہیں ہے۔ یہ وہ فریضہ، وہ عبادت ہے جو دن کو بھی کیا جا سکتا ہے، رات کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں دن کو بھی میں نے یہی کام کیا، رات کو میں نے یہی کام کیا، دعوت تو ان کو دعوت دیتا رہا، ان کو اللہ آپ کی توحید کی طرف بلاتا رہا، شرک سے نکال کر آپ کے سامنے جھکانے کی کوشش کرتا رہا میں۔ اور پھر اس کے لیے کسی خاص موقع کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے جب عرب کے اندر وہ مشہور میلے لگا کرتے تھے، عرب قبائل وہاں پر اکٹھے ہوتے، آپ وہاں تشریف لے جاتے، ان کو دعوت دیتے تھے، بیان کرتے تھے، توحید ان کے سامنے رکھتے تھے۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ پیغام جگہ جگہ پہنچاتے۔ حج کا سیزن آتا،
حجاج کرام مکہ مکرمہ میں دور دراز سے آتے تو آپ ان کے خیموں میں چلے جاتے، جا کر ان کو دعوت دیتے توحید کی۔ تو دعوت کے لیے وقت کا تعین بھی نہیں ہے، اور دعوت کے لیے کسی خاص موقع کو تلاش کرنا بھی ضروری نہیں، جب بھی تھوڑا سا موقع ملے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی اس دعوت کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں جب یہ جیل پہنچے تو دخل معہ السجن فتیان، ان کے ساتھ دو نوجوان اور بھی جیل میں پہنچے، ان کو بھی سزا ہوئی تھی، دو جوان تھے، ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو اب ایک دن وہ دونوں نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یوسف، ہم دیکھتے ہیں آپ کے نورانی چہرے کو، نبی تھے نا، اللہ نے نبوت عطا کرنی تھی، ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ کی صداقت اور سچائی، آپ کی حکمت و دانائی و دانش آپ کے چہرے سے ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے یوسف، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کی ہمیں تعبیر چاہیے، اس خواب کو کیا مطلب ہے؟ تب حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ خواب سنتے ہیں، تعبیر نہیں بتاتے، فرماتے ہیں تعبیر بتاؤں گا، ابھی کھانا آئے گا نا دوپہر کا، تو اس کے آنے سے پہلے، لیکن اس سے قبل میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اب دیکھیں، انہوں نے دیکھا موقع، تھوڑا سا موقع ملا تو اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تعبیر بتانے سے پہلے، ان کے سوال کا جواب دینے سے پہلے انہیں فرماتے ہیں کہ تم ذرا یہ بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ کیا کئی متفرق جدا جدا یعنی بہت سارے خدا بہتر ہیں یا ایک خدا جو اکیلا اور زبردست ہے وہ کافی ہے؟ موقع مل گیا نا، جو ہی دیکھا میرے قریب آ گئے، مجھ سے پوچھنے آئے ہیں، تو خواب کی تعبیر بعد میں، باتیں بعد میں، پہلے دعوت کا کام، پہلے دعوت دی توحید کی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت میں سب سے پہلی دعوت توحید کی، مخلوق کو دوسرے دروازوں سے ہٹا کر اللہ کے در پہ جھکانا، دوسرے راستوں سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ اور بنائے ہوئے صراط مستقیم کی طرف لانا، یہ دعوت کا پہلا نقطہ ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا تھا، وہ یہی فرمایا کرتے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، معبود تمہارے ایک ہی ہیں، اکیلے معبود ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت ہود آتے ہیں، حضرت صالح آتے ہیں، حضرت شعیب آتے ہیں، دعوت یہی ہے، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی فقط اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایک اکیلا معبود ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز بھی یہیں سے، سب سے پہلی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی دعوت۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں موقع دیکھا کہ موقع ہے بات کرنے کا، میرے قریب آ گئے ہیں، تو سب سے پہلی بات جو فرمائی وہ ان کو دعوت دی، سب سے پہلے دعوت کے کلمات ارشاد فرمائے۔ کیونکہ جب انسانیت کے ساتھ کوئی ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے یا انسانیت کے ساتھ کوئی خیرخواہی کرنا چاہتا ہے تو ایک انسان کی دوسرے انسانوں کے لیے سب سے بڑی ہمدردی اور سب سے بڑی خیرخواہی یہی ہو سکتی ہے، اور یقیناً ہے، کہ وہ دوسروں کو جہنم سے بچا لے، آگ کے عذاب سے ان کو بچا لے۔ یہ سب سے بڑی خیرخواہی ہے، سب سے بڑی ہمدردی ہے۔ کوئی جا رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے اس کا، گاڑی پہ جا رہا ہے، آگے گڑا ہے، بچا لیا آپ نے، بتا دیا اس کو، یہ بھی خیرخواہی ہے، ہمدردی ہے، کسی کا ہاتھ تھام لینا ہمدردی ہے۔ لیکن سب سے بڑی خیرخواہی انسانیت کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو جہنم سے بچا لیا جائے، تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزاؤں سے بچ جائیں، اور اہل جنت میں ان کا شمار ہونے لگے۔ اور اسی بات پر انبیاء علیہ السلام کو بھی خوشی ہوا کرتی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو خادم رہے ہیں 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت انس کو ان کی والدہ اٹھا کر لائی تھی، ساتھ لے کر آئی تھی، بچے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، حضور یہ بچہ لائی ہوں، اس کو اپنے پاس رکھیں، آپ کی خدمت کرے گا۔ لڑکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، 10 سال تک خادم بن کر کام کیا ہے۔ وہی حضرت انس، وہی اللہ کے رسول کے خادم واقعہ بیان کرتے ہیں، اور واقعہ کس کا؟ ایک خدمت کرنے والے کا، خود بھی خادم ہیں اللہ کے رسول کے، اور ایک دوسرے خادم کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، یہودی تھا، والدین بھی اس کے یہودی، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ فمرض، بیمار ہو گیا، وہ نوجوان، وہ لڑکا جو آپ کی خدمت کرتا تھا بیمار ہو گیا۔ یہ واقعہ مختلف کتابوں میں آیا ہے، اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بھی لکھا ہے بعض نے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ روایت وہ بیان کی جائے جو مستند ہو۔ میں وہی حصہ عرض کر رہا ہوں جو بخاری شریف میں ہے، جس میں سے زیادہ معتبر اور مستند ہے۔ باقی اس واقعے کو آپ نے کہیں اور کسی اور سے سنا ہو تو وہاں لمبا چوڑا بھی ملے گا آپ کو، بڑی تفصیل ہے اس میں۔ تو فرماتے ہیں حضرت انس کے بیمار ہو گیا وہ نوجوان، وہ لڑکا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا بیمار ہوا، تو آتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا اس کی بیماری کا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ اس کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ اسلام پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو تیر چلائے جاتے ہیں دشمنوں کی طرف سے، ذرا وہ ان واقعات کو بھی ذرا دیکھ لیا کریں۔ میرے آقا، کائنات کے آقا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رواداری اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ یہودی کا بیٹا بیمار ہے اور آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور یہودی کون ہے؟ آج نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں پہلے بتا دیا اپنے محبوب کو، قرآن حکیم نازل ہی آپ پہ ہوا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں خود بتا رہے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ایمان والوں کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں، لوگوں میں سے سب سے بڑے دشمن، اشد الناس، سارے لوگوں میں سے زیادہ دشمنی رکھنے والے، عداوت رکھنے والے ایمان والوں سے، فرمایا وہ یہودی ہیں۔ اب جو سب سے بڑھ کر، مشرکین مکہ سے بھی بڑھ کر، نصارا سے بھی بڑھ کر، باقی مذاہب والوں سے بڑھ کر دشمن دین کے اور پیغمبر ہیں، پیغمبر اسلام کے ہیں، اس کے گھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر رواداری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق کیا ہو سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے سر کی طرف تشریف لائے، اس کی پیشانی پہ ہاتھ مبارک رکھا، اس نے آنکھیں کھول دی، دیکھا رحمت کائنات میرے سر پہ ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا وہاں پر، جو میں اصل بات کر رہا ہوں؟ آپ نے کوئی بات اور نہیں فرمائی، دیکھا اس کی کیفیت کو، اس کی حالت کو، کہ لگتا ہے اس کا بچنا محال ہے، مشکل ہے اس کا بچنا، شاید اس کی آخری گھڑیاں ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے اسلم، اسلام قبول کر لے۔ ڈاکٹر کا نہیں پوچھا، دوائی کا نہیں پوچھا، صحت یا باقی چیزوں کا نہیں پوچھا، ایک جملہ اسلم، ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو۔ یہ دعوت ہے، جب بھی موقع ملے دعوت دینا، جب بھی موقع ملے، یہ ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کا فریضہ بھی ہے اور ایک اہم عبادت بھی ہے۔ فرمایا اسلم، اسلام قبول کر لے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ کی طرف دیکھا، کیا کروں؟ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے
کہ اس کا باپ اس وقت تورات پڑھ رہا تھا، تورات اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی، وہ اس کو پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، شاید اپنے بچے کے لیے دم کر رہا ہو کہ ویسے پڑھ رہا ہو۔ اور آتا ہے روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا تورات، اللہ کی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ذکر ہے اس میں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کا بیمار بیٹا بول پڑا، حضور ابو جھوٹ بولتے ہیں، تورات کے ہر صفحے پہ آپ کا تذکرہ ہے۔ تو بہر طور میں وہ روایت پیش کر رہا ہوں جو بخاری کی ہے، وہاں پہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسلم، اسلام لے آؤ۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کیا کہا کہ اطیع ابا القاسم، اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات کو مان لو، ان کی اطاعت کر لو۔ باپ یہودی ہے، اس لیے تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے پیغمبر کو ایسے پہچانتے اور جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اب وہ خود یہودی ہے، تورات آگے رکھی ہے، بیٹا جب سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا ہے کہ بھئی مجھے کہا جا رہا ہے اسلم، اسلام قبول کر لے، ابا جان کیا کروں؟ وہ خاموش نگاہیں سوال کر رہی تھی باپ سے، تو باپ نے دیکھا بیٹے کی حالت غیر ہو رہی ہے، وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، وہ جانتا تھا نجات کا راستہ اسلام ہے۔ تو شفقت پدری غالب آئی تو کہنے لگا بیٹے سے، بیٹے محمد کی بات کو مان لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں آتا ہے فَأَسْلَمَ، اس نے اسلام قبول کر لیا، بیٹے نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، روح پرواز کر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکلے تو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے یہ کہتے ہوئے کہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس رب کی تعریف، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اس جوان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ آپ خوش ہو گئے، بچہ دنیا میں نہیں رہا، رخصت ہو گیا، لیکن خوشی کس بات کی تھی کہ ایمان اپنے دل میں لے کر گیا ہے، دنیا سے اس حال میں گیا کہ اسلام قبول کر کے گیا ہے، اس کی جہنم جنت میں بدل گئی۔ تو سب سے بڑی خیر خواہی اگر کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے، سب سے بڑی ہمدردی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو وہ یہی ہے کہ اس کو دعوت دی جائے اس راستے کی طرف جس میں نجات ہے۔ اور اس میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ مسلمان کا فریضہ بھی ہے اور ایک اہم عبادت بھی ہے، لیکن اس میں ایک دوسرا لفظ جو آتا ہے تبلیغ، جو دعوت ہے نا، ایک تبلیغ ہے۔ تبلیغ کے معنی پہنچانا، دعوت کے معنی بلانا۔ میں نے فلاں کو دعوت دی ہے، کیا مطلب؟ اپنی طرف بلایا ہے اسے۔ اور تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا۔ اور میں نے پہلے عرض کیا ابتدا میں کہ یہ دعوت وہ چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی خود بھی یہ کام کرتی ہے۔ ادعو الی دار السلام، دعوت دیتی ہے دار السلام کی طرف۔ اور پیغمبر بھیجے تو ان کے لیے فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے حکم سے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت کا کام ہے۔ اب تبلیغ، تو تبلیغ چونکہ دعوت کے ساتھ ہی ہے، ایک ہے بلانا، ایک ہے پہنچانا، تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے، یہ بھی عبادت اور فریضہ ہے۔ تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ساتھ شریک ہے۔ یہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا، بارہا سنتے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ تو پہنچانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پہنچانا ہے۔ اور دعا میں بھی سنتے رہتے ہیں انت المستعان وعلیک البلاغ، اللہ آپ ہی مدد کرنے والے بھی آپ ہیں، اور پہنچانا جو ہے وہ بھی آپ ہی کی طرف سے ہے، تبلیغ بھی آپ ہی کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ فرمایا کہ آپ نے بھی تبلیغ کرنی ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب آپ تبلیغ کریں کس چیز کی؟ جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، جو وحی کی جاتی ہے، جو نازل ہوتا ہے آپ کی طرف، جو احکام بھیجے جاتے ہیں، جو شریعت آپ کو عطا کی جا رہی ہے، اس کو آپ آگے پہنچائیں، بلغ، پہنچائیں ان کو آگے۔
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرماتے ہیں کہ بلغوا عنی ولو آیا. آخر خطبہ حج جب تھا آپ نے فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچا دیا، جو میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی میں نے پوری کر لی، میں نے تم تک پہنچا دیا، اب میری طرف سے تم پہنچا دو. بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ وہ ایک آیت کیوں نہ ہو. اب یہاں پر آیت سے مراد قرآن کی آیت نہیں ہے، اس سے مراد ایک بات ہے. یعنی اگر ساری کتابیں آپ نے نہیں پڑھی، آپ عالم نہیں ہیں، آپ کے پاس زیادہ علم نہیں ہے، لیکن فرمایا اگر میری ایک بات بھی آپ تک پہنچی ہے نا دین کی، وہ آگے پہنچا دو. ایک بات بھی اگر دین کی آپ جانتے ہیں وہ آگے پہنچا دیں. اور کچھ نہیں جانتے، کتابیں آپ نے نہیں پڑھی، علم آپ کے پاس نہیں ہے، اتنا تو جانتے ہیں نا کہ پانی 3 سانس میں پینا چاہیے، اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، اتنا تو آپ تک حدیث پہنچی ہے نا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں قدم آگے رکھے. یہ بات تو آپ تک حدیث سے پہنچ چکی ہے کہ آپ جب لیٹرین میں بیت الخلاء میں داخل ہوں تو بایاں قدم آگے رکھے. جب کسی کو دیکھے یہ بات پہنچا دے. کوئی کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے اسے بتا سکتے ہیں بھائی بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے. کوئی اکٹھا پی رہا ہے پورا گلاس ایک سانس میں تو اسے بتا سکتے ہیں کہ بھائی 3 سانس میں پینا سنت ہے. یہ تبلیغ ہے، یہ پہنچانا ہے. ایک بات جو آپ کو معلوم ہے اسے دوسروں تک پہنچانا، چاہے وہ گھر کے افراد ہیں، باہر کے افراد ہیں، اپنے ہیں، غیر ہیں، پرائے ہیں، جو بھی ہیں، ان تک درست بات کو پہنچانا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. دعوت دینا یعنی اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، یہ بھی ذمہ داری ہے. اور دوسروں تک دین کی بات کا پہنچا دینا، جتنا آپ کو معلوم ہے وہ آگے پہنچائیں، لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ ایسی بات نہ پہنچائیں کہ جو ثابت نہ ہو، اپنی طرف سے نہیں. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر کسی نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کر لی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. پھر یعنی ایسے نہیں کہ جو بات آپ کے ذہن میں آ گئی آپ کہہ دیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جھوٹ ہوگا، آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہوگی. یہ نہیں کرنا. آپ کو معلوم ہے بیان کریں، معلوم نہیں ہے حدیث کا حوالہ نہ دیں. میں نے علماء سے سنا ہے، یا شاید کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اس انداز سے بات کریں. پوری حدیث نہ کہیں اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا اور پھر بات آپ کی اپنی اس میں آ گئی تو پھر وہ جھوٹ کی نسبت ہو جائے گی. اور فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور آج کل تو یہ جھوٹ بہت چلتا ہے. جھوٹ صرف زبان سے نہیں بولا جاتا، حرکات سکنات سے بھی ہوتا ہے. آج کل تو اس کا ذریعہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کی صورت میں اور الیکٹرانک میڈیا کی صورت میں ہمارے پاس ہے. واٹس ایپ ہے اور میسنجر ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. اس پر حدیثیں جلائی جاتی ہیں. جو شخص سب سے پہلے ربیع الاول کی کسی کو مبارکباد دے گا اس پر جنت واجب ہے. ساتھ لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا. جھوٹ ہے سراسر. احادیث کے ذخیرے میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے. پھر رمضان آئے گا تو شعبان ابھی چاند نظر نہیں آیا ہوگا تو جو شخص سب سے پہلے رمضان کا چاند، رمضان کی خوشخبری کسی کو سنائے گا، مبارکباد دے گا، اس پر جنت واجب ہے. کوئی حدیث نہیں ہے ایسی. تو اس طرح کی روایات اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے آگے بھیجنا، وہ ذرا خیال کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جھوٹ کی نسبت میری طرف نہیں کرنی چاہیے. تو اب دعوت دینا، کسی کو بلانا اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، شریعت کی طرف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کی طرف، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے گھر میں ہے چاہے باہر ہے. جتنا ہو سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، مستطاعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اس کے مطابق، اور دین کی بات پہنچانا بھی اور دعوت دینا بھی دونوں. لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کو نیکی کے کام پر ابھارتا ہے
نیکی کا کام کسی کو بتاتا ہے یا کسی کو نیکی کے کام پہ لگاتا ہے، یعنی اس کی دعوت پر کوئی نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، تو اب جب اس کے کہنے پر وہ نیکی کے راستے پر چلا ہے، چاہے اس نے وہ نماز کی صورت میں ہے، چاہے روزے کی صورت میں ہے، چاہے دین کی اور کسی حکم پر عمل کرنے کی صورت میں ہے، تو جب اس کے حکم، اس کے کہنے پر، اس کی دعوت پر، اس کی تبلیغ پر اس نے دین کا کام شروع کیا، کوئی نیکی کا کام شروع کیا، تو وہ عمل کرنے والا جب تک عمل کرے گا تو جس نے اس کو دعوت دی تھی یا جس نے اسے تبلیغ کی تھی، اس کو بھی پورا پورا ثواب اس کا ملے گا۔ یعنی وہ 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، پڑھنے والے کو تو 2 رکعت کا ثواب ملے گا، جس نے 2 رکعت نفل کی طرف اس کی رہنمائی کی تھی، اس کو دعوت دی تھی، اس کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا، دونوں کو ملے گا، برابر ملے گا، اس کے ثواب میں سے کمی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، دل میں یہ بات بھی نہ لائیں کہ آدھا تو پھر وہ لے جائے گا، نہیں، آپ کو بھی پورا ملے گا، اس کو بھی پورا ملے گا۔ اللہ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے، اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، ہم سوچ ہی نہیں سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے اللہ کے خزانے کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ اگر سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، جو زندہ ہیں وہ، جو مر گئے وہ، جو پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی، سارے آ جائیں، چھوٹے بڑے، امیر غریب، فقیر جوان بوڑھے، سارے آ گئے، فرمایا کہ سارے ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ فرماتی ہے مجھ سے مانگے، اور ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق مجھ سے سوال کرے۔ کوئی 1 ارب ریال مانگ رہا ہے تو کوئی 10 ارب ڈالر مانگ رہا ہے، اور کوئی گاڑیاں مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے، ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، بلکہ میں کہوں گا آج کل کے دور کے مطابق، اپنی لالچ کے مطابق، اپنے حرص کے مطابق۔ فرمایا مجھ سے مانگے اور میں تمام کے دامن بھر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کو اس کی مراد عطا کر دوں، جس نے جو مانگا اس کو میں دے دوں۔ فرمایا ان سب کے دامن بھرنے کے بعد، ان سب کی مرادیں پوری کرنے کے بعد، ان سب کو عطا کرنے کے باوجود، فرمایا میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی جتنی کوئی چلتے ہوئے سمندر میں سوئی ڈبوئے اور سوئی کی سرے پر جو پانی کا قطرہ آئے گا، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے خزانے ہیں، بہت بڑے خزانے ہیں، لیکن کوئی خزانوں کی طرف توجہ تو کرے نا، کوئی لینے والا تو بنے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی دامن پھیلانے والا ہی نہیں ہے، کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی مانگنے والا نہیں ہے، وہاں سے تو سب کچھ ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا بڑے وظیفے پڑھے، فائدہ نہیں ہوتا۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے نہیں پڑھا، چاہے میں ہوں چاہے آپ، ہم نے کبھی نہیں مانگا اللہ سے، ہم نے کبھی سوال کیے ہی نہیں، ہم کبھی سوالی بنے نہیں ہیں، ہم مانگنے جاتے ہیں تب بھی فقیر بن کر نہیں جاتے۔ ہمارا حال وہ ہوتا ہے جیسے ایک بندہ گیا تھا نا کہیں پر، پشتو بولنے والا، دروازے پر دستک دی، اس نے کیا کہا، خان تو خیرات ور گئی، خان کو خیرات دے دو۔ اب جو خان بن کر خیرات مانگے گا اسے کیا ملے گا؟ ہمارا وہی حال ہے، ہم خان بن کر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی فقیر بن کر گئے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نام میں قوت نہ ہو یہ کوئی بات ہے؟ اللہ کو پکارا جائے جواب نہ آئے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو، آپ پھر اسی سے آگے سمجھ لینا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے پانی تھا سارا، اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی کو پیدا کیا، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پانی کے اوپر اللہ کا عرش۔ عرش کتنا ہے؟ چھوٹا نہیں ہے، یہ ہمارا آپ کا تخت نہیں ہے، 7 آسمانوں و زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، بہت بڑا عرش۔ جب زمین بنانے کا ارادہ ہوا، فرشتوں کو جمع کیا، آسمانوں کے فرشتے بھی آئے، زمینوں کے فرشتے بھی آئے، تعداد کوئی نہیں جانتا، لا یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا کتنے ہیں۔ سارے فرشتے جمع ہو گئے، فرمایا میرے عرش کو اٹھاؤ، سارے آئے، ہلا نہیں سکے، عرش کو ہلا نہیں سکے،
توجہ سے سننا ذرا. سارے فرشتے عرش کو نہیں ہلا سکے, ہٹ گئے. اللہ ہم سے نہیں ہوتا. فرشتوں کی طاقت کتنی ہے. جبریل نے ایک پر پہ اٹھایا تھا قوم لوط کی قوم کو بستیوں سمیت لے گئے کہاں تک, اور پھر الٹا کر کے پھینکا تھا ایک پر. اور پر کتنے ہیں؟ 600 میں سے ایک پر. ایک مرتبہ دھاڑے تھے, چیخ کی آواز نکالی تھی, قوم عاد تختوں کی طرف پڑے ہوئے تھے, سب کے جگر کلیجے پھٹ گئے تھے ایک آواز سے. معمولی طاقت نہیں فرشتوں کی, بڑی طاقت ہے. لیکن سارے فرشتے مل کر عرش کو نہیں اٹھا سکے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو جمع کیا, 4 کو بلایا, آ جاؤ. تو آئے, فرمایا اٹھاؤ میرا عرش. اللہ, یہ اتنے فرشتے, زمین و آسمان کے فرشتے, یہ اربوں خربوں کی تعداد میں فرشتے آپ کا عرش نہیں اٹھا سکے, ہم 4 اٹھائیں. اللہ نے فرمایا ایک جملہ بتاتا ہوں جو ان کو نہیں بتایا تھا, تم وہ جملہ کہو, اٹھاؤ. پھر عرض کرتے ہیں اللہ بتائیے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, کہو اور اٹھاؤ. فرشتوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, عرش کو اٹھایا تو عرش اٹھتا چلا گیا. اسی جملہ سے عرش تو فرشتے اٹھا لیتے ہیں, آپ کے کام کیوں نہیں ہوتے؟ میرا کام کیوں نہیں ہوتا؟ ہم پڑھا ہی نہیں ہے, ہم پڑھنا نہیں جانتے, ہم نے کبھی اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے, کبھی فقیر بن کر آئے نہیں ہیں ہم اللہ کے دروازے پر. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, ہمارے مانگنے میں نقص ہے. وہ ہمارے ڈیرے کے, میں آپ کو ایک سناؤں یہاں کی بات. ہمارے یہاں تو جب لوگ چلے جاتے ہیں نا, بعد میں پہچانتے ہیں. مزاج ایسا ہے نا اس علاقے کا, مٹی ایسی ہے, ہم بعد میں پہچانتے ہیں کہ وہ کون تھا جانے والا. حضرت مولانا مفتی عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے اپنے شہر کے, اپنے ڈیرے کے. ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہیں, دعا کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ تھا تو دعا کر رہے تھے. انہیں نہیں معلوم تھا میرے پیچھے بھی کوئی سن رہا ہے. ہاتھ اٹھائے ہوئے, آنکھوں میں آنسو ہیں, رو رہے ہیں. اللہ میں فقیر ہوں, اللہ آپ جانتے ہیں جو لباس پہنے ہوں میرا یہ بھی اپنا نہیں ہے, کسی نے تحفہ دیا تھا. اللہ میرے سر پہ جو پگڑی ہے میری تو یہ بھی اپنی نہیں. اللہ میرے پاس تو چلنے کے لیے جوتے بھی پرائے ہیں, اپنے نہیں ہیں. اللہ میں ایسا فقیر ہوں. اللہ جب لوگ مجھے نوازتے ہیں تو آپ مجھے خالی کیوں بھیجیں گے؟ میں کسی دکان پہ چلا جاتا ہوں, بغیر چائے پلائے مجھے اٹھنے نہیں دیتے. اللہ آپ کے در پہ آیا ہوں تو کیا آپ مجھے اتنا نہیں دیں گے؟ یہ انداز تھا مانگنے کا. کیسے نہیں ملے گا؟ جب مانگیں گے فقیر بن کر, اور ہم جب مانگیں گے خان بن کر, تو پھر کیسے ملے گا؟ تو باہر طور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. فرمایا کہ جو کسی کو نیکی کے کام کی دعوت دے گا, نیکی کے کام پر لگائے گا, تو نیکی کرنے والے کو جو اجر ملے گا, جس نے اس کی رہنمائی کی ہے, نیکی کے کام کی طرف اسے راغب کیا ہے, اس کو دعوت دی ہے, اس کو بھی پورا پورا اجر ملے گا. اور یہاں پر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو گناہ کے کام پر لگا دیا, کسی گناہ کی دعوت دی ہے کسی کو, تو وہ گناہ کرنے والا جتنا گناہ پائے گا, جس نے اس کام کی طرف راغب کیا ہے, اس کو بھی اتنا گناہ ملے گا. ایک آدمی ہے, شریف آدمی ہے, مثال دیتا ہوں. ایک شریف آدمی ہے, وہ جمعے کا دن ہوتا ہے, چھٹی ہوتی, مثال دے رہا ہوں, چھٹی ہوتی ہے, جمعے کا دن ہوتا ہے, عصر کے وقت وہ تسبیح لے کر چلا جاتا ہے, کسی بہن کا حال لے لیا, خیریت دریافت کر لی, بھانجوں کا حال لے لیا, کسی بھائی کے گھر چلا گیا, پھر وقت بچتا ہے تو مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے. دوست مل گیا, یار جمعہ آج تو لوگ سارے باہر گھومنے نکلتے ہیں, تم کیا کر رہے ہو؟ بس میں ذرا بہن کے گھر چھوڑو یار, بعد میں چلے جانا, آؤ دریا پہ چلتے ہیں. لے گیا اس کو دریا پہ. اب شیطانی چیزوں میں تھوڑی لذت تو ہوتی ہے نا. اب یہ دریا پہ گیا, وہاں پر کچھ چیزیں دیکھی, کچھ کھایا پیا. اگلا جمعہ آیا تو یہ خود موٹر سائیکل اٹھائی دریا پر. اب وہ تسبیحات بھی گئیں, وہ جو صلہ رحمی کیا کرتا تھا وہ بھی گیا, جو بہن بھائیوں کا حال اور خبر گیری کیا کرتا تھا وہ بھی گیا. اب جس نے اس کو اس راستے پر لگایا, جب تک وہ جاتا رہے گا گناہ ہوتا رہے گا, بدنظری ہوتی رہے گی, غیبت ہوتی رہے گی, وقت ضائع ہوتا رہے گا. جس نے اس کام پہ لگایا پورا پورا گناہ اس کو ملتا رہے گا. اس لیے جب بھی کسی کو لگاؤ نیکی کے کام پہ لگاؤ, جب بھی کسی کو دعوت دو نیکی کے کام کی دعوت دو. کبھی بھی کسی کو غلط کام کی دعوت نہ دینا, گناہ کی دعوت نہ دینا, ورنہ گناہ وہ کرتا رہے گا اور اس کا پورا پورا گناہ جو اس کو ملے گا وہ اس کو دعوت دینے والے کے سر پہ بھی آتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی
اخلاص اور تقوی کے ساتھ اپنی طرف لوگوں کو بلانے کی، یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، گناہوں سے ہمیں بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی ہم گناہ کی دعوت دینے والے نہ بنیں۔